بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے جو امپورٹنٹ عبادت ہے نا ہماری، اور جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے ہماری دعا۔ کیا ہے؟ دعا۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، نمبر ایک، ہمیں یہ یقین اور توکل ہونا چاہیے کہ سب کچھ دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں دے سکتا ہے، چاہے ہم جتنی مرضی اس دعا کے اندر سفارشیں ڈال لیں، اور چاہے ہم جتنی مرضی اس دعا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی انوالومنٹ کر لیں کہ فلاں آپ میرے لیے سفارش کر دو، فلاں آپ کر دو، لیکن اللہ سے جس طریقے کے ساتھ ہم مانگ سکتے ہیں اپنے لیے کوئی دوسرا نہیں مانگ سکتا۔ تو اللہ کو انسان کی جو تڑپ ہے اور انسان کی جو لگن ہے دعا کے سلسلے میں، وہ بہت پسند آتی ہے۔ اللہ کے پاس چیزوں کی کمی نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کمی ہے، نہ اس کے پاس بیٹوں کی کمی ہے، نہ بیٹیوں کی کمی ہے، نہ اولاد کی کمی ہے، نہ رزق کی کمی ہے، نہ نوکریوں کی کمی ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟ اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی چیز کسی کو نہیں دیتا تو وہ انسان کی تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، اس کی لگن دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ سے کس طریقے سے مانگتا ہے۔ تو احادیث کے اندر ہمیں کچھ جو کلمات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کلمات کی اتنی فضیلت ہے کہ جب میں اس کا مطالعہ کر رہی تھی تو میں حیران رہ گئی کہ اتنے قیمتی کلمات کا خزانہ ہماری حدیث کے اندر چھپا ہوا ہے، اور جس سے ہم عام لوگ جو ہیں وہ بالکل بے بہرا ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں نسائی کی ایک روایت 902 میں آتی ہے کہ اللہ کے کچھ کلمات ایسے تھے جن کو لینے کے لیے 12 فرشتے دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے۔ 12 فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت معزز، بہت عزت والی مخلوق ہے۔ فرشتے گناہ سے پاک ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کی دعا کے لیے فرشتے آمین کہہ دیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بلکہ سورہ فاتحہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کی جو خطائیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں اور اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ اس کے بارے میں جو ہے وہ حدیث وارد ہے۔ فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو کیا درجہ اور کیا مرتبہ ہوگا اس انسان کا جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ، کتنے گناہ کرتے ہیں ہم دن میں، کتنی خطائیں کرتے ہیں، کتنی لغزشیں کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہم سے ہو جاتا، لیکن جب وہ کلمات منہ سے نکلتے ہیں تو اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ خطا کار کے منہ سے نکلے ہیں، گناہ گار کے منہ سے نکلے ہیں، جاہل کے منہ سے نکلے ہیں، عالم کے منہ سے نکلے ہیں، کس کے منہ سے یہ کلمات نکلے ہیں۔ ہر ایک کے لیے یہ پروٹوکول ہے کہ جب وہ ان کلمات کو دہراتا ہے تو 12 فرشتے اس کی طرف لپک پڑتے ہیں ان کلمات کو لینے کے لیے، اور پھر ہمیں یہ خبر دینے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم بیلیو نہ کر سکیں۔ اور پھر یہ حدیث کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو من گڑت ہو، بلکہ نسائی کی 902 حدیث ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دن نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا، تو پھولے ہوئے سانس میں اسے خود پر اختیار نہیں رہا، پتہ نہیں وہ کب سے یہ ان کلمات کو دہرا رہا ہو، تو اس کی آواز بلند ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ مبارکن فی، اللہ اکبر الحمدللہ مبارکن فی۔ یاد کر لیں ان کو، یہ بہت لمبے نہیں ہیں، بہت لینتھی نہیں ہیں، بہت وزنی نہیں ہے، لیکن ان کی برکت اتنی ہے کہ فرشتے ان کو لینے کے لیے زمین پہ اتر پڑے۔ اللہ اکبر الحمدللہ مبارکن فیہ، اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی بابرکت ذات ہے، یعنی ہمارے گھروں میں برکت جو نازل ہوتی ہے وہ اس کا مالک ہے۔ ایک بات میری یاد رکھ لیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتائی ہے کہ کثرت معنی نہیں رکھتی۔ ہمارے پاس اولاد کی کثرت ہے، ہمارے پاس مال کی کثرت ہے، ہمارے پاس چیزوں کی کثرت ہے، کثرت معنی نہیں رکھتی،
برکت پانی رکھتی ہے اگر ہماری ان چیزوں میں، ہماری صحت کے اندر، ہمارے رزق کے اندر، ہماری اولاد کے اندر، ہمارے مال کے اندر اگر اللہ نے برکت نازل نہیں فرمائی تو وہ مال ہمارے لیے، وہ صحت ہمارے لیے پھر رحمت نہیں زحمت بن جاتی ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ مبارکن فیہ، ساری برکتوں کا مالک ہے، اور اسی سے ہم انسانوں نے برکت مانگنی ہے اور اسی نے ہماری چیزوں کے اندر برکت اتارنی ہے۔ تو اس آدمی نے جب یہ کلمات کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے استفسار فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ کلمات کس نے پکارے ہیں؟ تو وہ آدمی ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی کہ مسجد کے اندر نماز شروع ہونے والی ہے یا شروع ہو چکی ہے اور میں نے بلند آواز سے یہ کلمات کہے، وہ بولا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ تو ڈرتے ڈرتے اس آدمی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول یہ کلمات میں نے کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ ادا فرمائے جن کو پڑھ کر خوشی کے ساتھ جو ہے انسان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے 12 فرشتے ان کلمات کی طرف لپکے ہیں کہ تاکہ ان کلمات کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ یعنی وہ فرشتے جانتے تھے کہ کتنے بڑے کلمات اس کے منہ سے نکل گئے ہیں، تو اللہ ان کلمات سے کتنا خوش ہوگا۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو ہر وقت جھوٹ اور چگلی اور غیبت اور گالم گلوچ اور اس طرح کے گناہوں میں جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں، تو کتنے بابرکت ہیں وہ لوگ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے منہ کی بدبو سے فرشتے کوسوں دور چلے جاتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب اور باسعادت ہیں وہ لوگ کہ جن کے منہ سے نکلنے والا ایک کلمہ جو ہے وہ سننے کے لیے فرشتے لپک پڑتے ہیں اور ان کلمات کو اپنے ہاتھوں پہ ایسے اٹھا لیتے ہیں۔ کتنی تعظیم و تکریم ہے انسان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی۔ نسائی ہی کی ایک روایت میں ہے 1300 1300 نمبر کی روایت ہے نسائی کی، کہ حضرت انس بن مالک ہی سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ کلمات بتائیے جن کے ساتھ، دھیان سے سنیے گا ذرا، جن کے ساتھ میں اللہ سے دعا مانگوں اور اللہ میری دعا قبول فرمائے۔ پوچھنے والی کون ہے؟ صحابیہ۔ پوچھا کن سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا آگے سے؟ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا ہمارے پیغمبر کی زبان سے جھوٹ بات نکل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ کلمات کس نے فرمائے ہیں؟ ہمارے پیغمبر نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلیم رضی اللہ عنہا، آپ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوا کریں تو دعا مانگنے سے پہلے آپ نے 10 دفعہ جو ہے وہ آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، 10 دفعہ آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، اور 10 دفعہ آپ نے کہنا ہے الحمدللہ۔ جب آپ یہ کلمات 10 دفعہ کہہ لیں گی تو یہ ٹوٹل 30 کلمات بن جائیں گے۔ ان 10 کلمات کو کہنے کے بعد آپ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں گی اللہ اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرے گا، اور اللہ اس دعا کو خالی نہیں، آپ کے ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑے گا۔ کتنی بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنا دی کہ جو سب رحمتوں کا، سب نعمتوں کا مالک ہے اور سب دینے والا ہے، اس سے ہم کس طریقے سے لے سکتے ہیں۔ لیکن ہم انسان نادانی میں، جہالت میں، یا اپنی پریشانیوں میں یا الجھنوں میں گرفتار ہو کر کچھ دنیاوی جو پروسیس ہیں وہ تو کرتے ہیں، جو ہمیں کسی بڑے سے کام ہے اس کے لیے رشوت بھی ہم استعمال کرتے ہیں، سفارش بھی استعمال کرتے ہیں، ہر وہ چیز استعمال کرتے ہیں جو ہم دنیاوی پروسیس میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل منبع و مرکز ہے اور جو اصل امن اور دینے والا ہے، جو اصل ہے، ہماری جڑ ہے، ہم اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے۔ نہ جانے ہمارا مزاج جو ہے وہ کیسا ہو چکا ہے کہ ہم
دنیا پرست اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہمارا دھیان آخرت اور اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اگر دنیا میں ہمیں کوئی ایک چٹ دے دے نا یا ایک فون نمبر دے دے کہ یہ فلاں عہدیدار کا نمبر ہے, اس کو آپ کال کریں گے تو آپ کے سارے کام خود بخود ہو جائیں گے, تو ہم اس چیز کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے. تو یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چٹ اور وہ فون نمبر دے دیا ہے کہ جس کو ہم ملائیں گے تو ہمارے سارے کام جو ہیں وہ خود بخود سر انجام پا جائیں گے. تو کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ مصیبت میں بھی یاد خدا آتی نہیں ان کو, دعا منہ سے نہ نکلی پاکٹوں سے عرضیاں نکلی. یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے اور بہت پرانا ہے. یعنی اس دور سے ہمارا جو مزاج ہے نا وہ بگڑتا ہوا آ رہا ہے اور اب تو بالکل بگڑ چکا ہے. جو اصل منبع و مرکز ہے ہمارا, اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا, اور جو نقل ہے اس کی طرف ہمارے دھیان جاتے ہیں. تو ہم نے کس سے خود کو جوڑنا ہے؟ خال کے ارض و سما سے. اور کس طریقے سے جوڑنا ہے؟ جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. تو پھر غم نہیں رہے گا, الجھن نہیں رہے